السلام علیکم، کنٹینیوز کے ساتھ میں ہوں شمیم آرا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائن پہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ریکارڈنگ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر عارف علوی نے ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا، جس میں عدالت سے غیر ملکی کمپنی سے معاہدے سے متعلق رائے لی جائے گی۔ ریفرنس میں فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروموشن بل 2022 کی منظوری کے حوالے سے بھی وضاحت طلب کی جائے گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں آرمی چیف نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں MTI ایکٹ کی منسوخی کا بل پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS بل 2022 کی منظوری دے دی۔ سینٹ پہلے اس بل کی منظوری دے چکا ہے۔ بل کی منظوری سے وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے اسپتال PIMS میں MTI ایکٹ ختم ہو جائے گا۔ سابقہ حکومت نے PIMS کو وزارت قومی صحت خدمات کے ذیلی ادارے سے ہٹا کر آزادانہ حیثیت دی تھی۔ بل رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم بجار نے ایوان میں پیش کیا۔ پاکستان اور بھارت میں اعلیٰ سطح پر رابطے جزوی طور پر بحال ہو گئے۔ پاکستان نے بھارت میں انٹرپول، جنرل اسمبلی اور شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنسوں میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن ایکسچینج ایکٹ مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان گزشتہ روز اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں سرنڈر کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کل آپ نے اسپیشل کورٹ میں سرنڈر کر دیا تو درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ شاہ زیب قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ نے قتل کے ملزم شاہ رخ چتوئی اور ساتھی ملزمان کو بری کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شاہ رخ چتوئی کی اپیل پر سماعت کی۔ ملزمان کے وکیل لطیف کوسہ نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ فریقین کا پہلے راضی نامہ ہو چکا ہے، اس لیے ملزمان کو بری کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کی روک تھام کے لیے درخواست پر فصلوں کی باقیات جلانے والے کسانوں کو 2 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دے دیا گیا۔ عدالت نے فصلوں کی باقیات جلانے والے کسانوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ انتظامیہ کو عدالت کے احکامات نظر انداز کرنے والے کسانوں کی زمینیں بھی قبضے میں لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ تھی اب تک کی کنٹینیوز کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنٹینیوز۔